بسم الله الرحمن الرحيم نحمده بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. چھٹا قاعدہ العادت محکمۃ. عادت محکم ہوتی ہے متعلق چند ضروری باتیں بیان کرنے کے بعد اور چند فروع کے تذکرے کے بعد چند مباحث کا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وَتَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَبَاحِثُ. اس قاعدے سے چند بحثیں متعلق ہیں. پہلی بحث دیکھیے بِمَاذَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ. پہلی بحث یہ ہے کہ عادت بنے گی کیسے. عادت محکم مستحکم اور راسخ تو ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، معانی کی تعیین ہوتی ہے، لیکن عادت بنتی کیسے ہے، کیسے ثابت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں اس میں چند فروع ہیں. پہلی فرع دیکھیے العادت فی باب الحیض. الگ الگ مسائل میں الگ الگ طریقے سے عادت بنتی ہے. باب حیض میں عادت اصل میں حیض کا بیان جو ہے مشکل ترین مسائل میں سے ایک ہے کہ مبتدئہ جس کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہو اس کے معاملے میں فیصلہ کرنا آسان ہے کہ کب حیض ہے اور کب طہر ہے، کب استحاضہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر معتادہ ہوتی ہے، ایام عادت اسے سیٹ ہوتے ہیں، یا پھر کچھ بھی ایام عادت سیٹ نہ ہو سکے تو متحیرہ ہے. تو باب حیض میں عادت کیسے ہوگی. اختلف فیہا. اس میں اختلاف کیا گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک لا تثبت الا بمرتين. عادت ثابت نہیں ہوگی مگر دو بار سے، یعنی ایک بار جتنے ایام تک سلسلہ رہا، دوسری بار بھی اتنے ہی ایام تک سلسلہ رہا، تو پھر کہا جائے گا کہ عادت بن گئی. یہ ایام عادت ہے، 5 دن ہے، 6 دن ہے، 4 دن ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تثبت بمرۃ واحدہ. ایک بار بھی جتنے ایام ایک بار سے بھی عادت بن جاتی ہے. جتنے ایام پہلی بار سلسلہ جاری رہا وہی ایام عادت بن گئے. قالوا وعلیہ الفتویٰ. فقہا فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے قول پر ہی فتویٰ ہے. وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما مستوفا في الخلاصة وغيرها. یہ جو طرفین کا اور امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، یہ کیا عادت اصلیہ میں ہے یا عادت جعلیہ میں ہے یا دونوں میں ہے، اس کا پورا بیان خلاصۃ الفتاوی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. خود البحر الرائق میں بھی علامہ زین ابن نجیم نے تفصیل سے بحث کی ہے. فقہ کی تمام مفصل کتابوں میں اس کا تذکرہ مل جائے گا. یہ اصلیہ اور جعلیہ کیا ہے. آپ کو بتایا میں نے کہ ایام عادت کا مسئلہ بھی آسان نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
جو کسی خاتون کے جو ایام عادت ہیں وہ اس کی عادت کی بنیاد پر ہے کہ اتنے دن تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ ایام اصلیہ یا العادت الاصلیہ ہو گئی. اور ایام یا عادت جعلیہ، عادت دو طرح کی ہے گویا کی، اصلیہ اور جعلیہ. اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب دو بار خون دیکھے اور دو بار طہر دیکھے اور دونوں بار برابر ہوں، یعنی 5 دن پہلی بار اور 15 دن جو ہے وہ طہر پہلی بار، پھر 5 دن خون اور پھر 15 دن طہر، تو یہ ہو گئی عادت اصلیہ. یہ ہے. لیکن جعلیہ یہ ہے کہ پہلی بار اس نے 5 دن دیکھے اور طہر کے ایام 15 دن، اگلے ماہ 4 دن دیکھے اور طہر کے ایام 16 دن، اور پھر اگلے ماہ 3 دن تک ایام حیض دیکھے اور طہر کے ایام 17 دن. تو یہ تو ہر مہینے ایام بدلتے جا رہے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ پہلے مہینے 5 دن، پھر 4 دن، پھر 3 دن. تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ متوسط لیں گے، لہذا پہلے مہینے 5 دن دیکھا، پھر 4 دن، پھر 3 دن، تو 4 دن کو ایام عادت مان لیں گے. یہ جو 4 دن کو ایام عادت مانا ہے، یہ ہے عادت جعلیہ، اصلیہ نہیں ہے. کیونکہ اصلیہ تو وہ ہے جو سیٹ ہے کہ پہلے ماہ بھی اتنے ہی دن، پھر دوسرے ماہ بھی اتنے ہی دن. لیکن جعلیہ میں یہ ہے کہ کوئی عادت متعین نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس میں ایک متوسط کو عادت قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو اختلاف ہے عادت اصلیہ میں ہے یا عادت جعلیہ میں، یا دونوں میں. دونوں میں 2 دن 2 بار سے عادت بنے گی یا ایک ہی بار سے عادت بن جائے گی، اس کی پوری بحث خلاصۃ الفتاوی وغیرہ میں موجود ہے. تو عادت اصلیہ اور عادت جعلیہ کی توضیح ہم نے کر دی بقدر ضرورت. ورنہ بات یہ ہے کہ ان مفصل کتب میں اس کا تذکرہ تفصیلی موجود ہے. کہنا صرف اسی قدر ہے کہ باب حیض میں عادت کیسے بنتی ہے. ایک قول یہ ہے کہ بس ایک بار سے عادت بن جاتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک بار سے نہیں بلکہ کم سے کم 2 بار سے. چلیے دوسری فرا دیکھیے. فرماتے ہیں تعلیم الکلب الصائد بترک عقلہ للصید بأن يصير الترک عادة وذلك بترک العقل 3 مرات. سدھائے ہوئے شکاری کتے، شکار کرنے والے کتے کی ٹریننگ اور سدھانا یہ کیسے ہوگا؟ یعنی کلب معلم بنے گا کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سدھایا ہوا کتا جو ہے شکاری، اس کا حکم یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کا مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بھیجتا ہے شکار پہ، اور وہ کتا جائے اور سیدھے شکار کرے اور اسے زخم لگا کر کے مار کے اس کو لے کے آئے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے، تو وہ شکار حلال ہے، وہ شکار حلال ہوتا ہے. لیکن اس کی بہت شرطیں، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 13-14 شرطیں بیان فرمائی. تو اس میں اس معاملے کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ کیسے کتا جو ہے وہ معلم بنتا ہے، کیسے مانا جائے کہ کتا جو ہے وہ ٹرین ہو گیا، سدھایا ہوا ہو چکا، اور اب جو ہے وہ شکار کرے گا تو شکار مالک کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بترک عقلہ للصید، شکار کو کھانا چھوڑ دے. یعنی شکار جب کرے، کتا دوڑا شکار پہ اور شکار کو پر زخم لگایا لیکن خود اس میں سے کچھ نہ کھایا،
بِأَنْ يَصِيرَ التَّرْكُ عَادَةً، اس طور پر کہ نہ کھانا اس کی عادت بن جائے. تو نہ کھانا اس کی عادت کیسے بنے گی؟ 3 بار ترک عقل سے. پہلی بار شکاری کتے کو چھوڑا اور شکار پر وہ کتا گیا، زخم لگایا، نہیں کھایا. دوسری بار چھوڑا، دوسری بار بھی گیا، زخم لگایا اور شکار کیا اور خود نہیں کھایا. تیسری بار چھوڑا، تیسری بار بھی ایسا ہی کیا، خود نہیں کھایا. تو 3 بار اگر کتا شکار کرے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے تو کہتے ہیں کہ کلب جو ہے معلم بن گیا اور اس کی عادت ثابت ہو گئی. تو جب تک کہ اس کی عادت نہیں بنے گی تب تک کتا معلم نہیں بنے گا اور تب تک اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا. تو 3 بار نہ کھانے سے کتا جو ہے وہ معلم بن جاتا ہے، سدھایا ہوا کتا بن جاتا ہے. دیکھ لیجئے یہاں پر 3 بار کی قید ہے. تیسری فرا ہے لم ارا بماذا تثبت العادۃ بالاہداء للقاضی المقتضیۃ للقبول. امام زین ابن نجیم فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس سلسلے میں عادت کیسے بنتی ہے، کہیں یہ جزیہ مجھے نہیں ملا کہ اس سلسلے میں عادت کیسے بنتی ہے کہ قاضی کو جو تحفہ دیتے ہیں کہ جس تحفے جیسا کہ جو تحفہ وہ اس کے لیے قابل قبول ہو، یہ عادت کیسے بنتی ہے؟ یعنی وہ عادت قاضی کو تحفہ دینے والی عادت کہ جس عادت کا تقاضا ہو کہ قاضی قبول کرے. ابھی اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ قاضی کو اگر لوگ تحفہ دیں تو قاضی کی شخصیت کو تو شخص قاضی کو تحفہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے عہدے کو تحفہ ہے. اور لوگ تحفہ دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا اپنے تعلقات اور راہ و رسم پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب مسئلہ پھنسے تو قاضی ان کا سائڈ لے. اس لیے سرکاری عہدوں پر جو لوگ رونق افروز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہدایہ و تحائف دیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا. ایک مرتبہ کسی والی کو تحفہ ملا اور وہ لے کے آئے، کہنے لگ گئے یا رسول اللہ یہ جو ہے وہ بیت المال کے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں تحفہ ملا، کیوں نہیں گھر میں بیٹھے پھر دیکھتے کہ کون تحفہ دیتا ہے. یہ فرمایا گھر میں بیٹھے ہوتے اور پھر دیکھتے کون تحفہ تمہیں دیتا ہے. تو اس طرح سے فرمایا کہ جب کوئی کسی عہدے پر فائز ہو اور پھر تحفے اور ہدایہ اور گفٹ ملے تو وہ اس کو نہیں ہے، وہ سرکاری خزانے کو جائیں گے. اور اگر قاضی کو تحفے دیے جا رہے ہیں اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے تو ایسا تحفہ واپس کیا جائے گا، یہ صریح رشوت ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ عادت کیسے ثابت ہوگی؟ یعنی مسئلہ تو بیان کیا میں نے کہ قاضی کو پہلے ہی سے کوئی شخص تحفہ دیتا ہو، زید بکر عمر کوئی بھی، اس کی عادت ہے کہ قاضی صاحب جب قاضی نہیں تھے اس وقت بھی ان سے دوستانہ تھا، راہ و رسم تھی اور اس وجہ سے پہلے سے وہ تحفہ تحائف کا سلسلہ جاری تھا. اب قاضی ہو گئے تو وہ سلسلہ کیوں بند ہو؟ تو وہ جو پہلے سے سلسلہ جاری تھا وہ اب بھی جاری رہے. ایسا تحفہ قاضی کو قبول کرنا جائز ہے، درست ہے. یہ عادت بنے گی کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں کہیں کوئی بحث نہیں دیکھی. چلیے پہلی بحث مکمل ہو گئی کہ عادت کیسے بنتی ہے. ایک معاملے میں فرمایا 2 بار سے، دوسرے معاملے میں فرمایا 3 بار، یعنی قلب معلم کے معاملے میں 3 بار نہ کھانے سے. المبحث الثانی، دوسری بحث، انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت. عادت تبھی معتبر ہے جبکہ مضطرد ہو یا غالب ہو، تب تو عادت کہلاتی ہے. مضطرد ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ وہ عادت پائی جائے،
ہر جگہ وہ عادت پائی جائے، او غلبت، یا پھر یہ کہ اس کا غلبہ ہو، یہ نہیں کہ شاذ و نادر کہیں کہیں وہ عادت پائی جائے کہیں نہ پائی جائے، تو کم سے کم اس کا استعمال اور اس کا جریان ہے وہ زیادہ ہو، اس کا غلبہ ہو، یا تو ہمیشہ ہر معاملے میں وہ عادت جاری ہو، اور یا پھر کم سے کم یہ ہے کہ اس کا غلبہ ہو، تبھی عادت کا اعتبار ہوگا، ورنہ پھر عادت کا کیسے اعتبار؟ وہ عادت ہی نہیں ہے۔ عادت تو عادت مستمرہ کو ہی کہتے ہیں کہ جہاں پر بار بار وہ معاملہ ہوتا رہے، تکرار ہوتی رہے، تو عادت بن جاتی ہے۔ تو عادت وہی معتبر ہے جو مضطرد ہو یا غالب ہو۔ مضطرد ہونے کا مطلب ہر جگہ پائی جائے، اور غالب ہونے کا مطلب ہر جگہ نہ بھی پائی جائے تو اکثر جگہ پائی جائے۔ وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَكَانَ فِي بَلَدٍ اختلفت فِيهِ النُّقُودُ مع الاختلاف في المالیت والرواج انصرف البیع الى الاغلب۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو فقہاء کرام بیع کے معاملے میں فرماتے ہیں کہ اگر دراہیم یا دنانیر سے بیچا ہے کچھ، اور دونوں کے دونوں کانا یعنی بائع اور مشتری دونوں کے دونوں ایسی جگہ پر ہیں کہ اس میں نقود کا اختلاف ہے، یعنی اختلاف کا مطلب دونوں کئی طرح کی کرنسی وہاں چلتی ہے، وہاں دراہیم بھی چلتے ہیں، دنانیر بھی چلتے ہیں، مع الاختلاف المالیت، اور دونوں میں مالیت کا بھی اختلاف ہے، رواج کا بھی اختلاف ہے۔ ظاہر ہے دنانیر اور دراہیم بہت بڑا فرق ہے، تو مالیت کا اختلاف، رواج کا بھی اختلاف، کی دراہیم زیادہ چلتے ہیں دنانیر کم چلتے ہیں، یا دنانیر زیادہ چلتے ہیں دراہیم کم چلتے ہیں، تو چند طرح کی کرنسی اس شہر میں چل رہی ہو، اور جتنی کرنسیاں چل رہی ہیں ان کی مالیت میں اختلاف ہے، رواج میں بھی اختلاف ہے، تو انصرف البیع الی الاغلب، ایسی صورت میں بیع اغلب نقد کی طرف پھیری جائے گی۔ بیع جو ہے وہ کس پر منعقد ہوگی؟ اغلب کی طرف۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملکوں میں روپیہ جو ہے وہ چلتا ہے، لیکن پوری دنیا میں ڈالر بھی چلتا ہے، یا پھر سعودیہ میں دیکھ لیں کہ سعودیہ میں ریال چلتا ہے، لیکن مختلف علاقوں ممالک کے دراہم یا دینار بھی چلتے ہوں گے، اور خاص طور سے ڈالر تو ہر جگہ چلتا ہے، تو سعودیہ میں بھی چلتا ہے۔ اس کا مطلب دو تین طرح کی کرنسی تو ایک ملک میں چل رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا چلن جو ہے کم اور زائد ہے۔ ہندوستان میں روپے کا چلن زائد ہے، سعودیہ میں ریال کا چلن زائد ہے، ڈالر کا چلن کم ہے، تو چلن کہیں پہ کسی چیز کا زائد ہے کسی کا کم ہے، تو مطلقاً جب بیع ہوگی اور کہا جائے گا 10 میں نے بیچا، تو اس 10 سے مراد وہ کرنسی ہوگی جس کا وہاں پر چلن زیادہ ہے، اغلب ہے۔ لہٰذا ہندوستان میں اگر کسی نے 10 یا 20 یا 100 کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا 100 روپے، نہ کہ 100 ڈالر۔ جو اغلب ہے اسی پر بیع جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سب کے سب برابر ہیں تو پھر تعین مشکل ہو جائے گی۔ اگر رواج بھی برابر چل رہا ہو کہ وہ بھی ہے غالب کچھ بھی نہیں ہے، مالیت میں اختلاف ہے، رواج میں اختلاف نہیں ہے، رواج برابر ہے، تو پھر تعین ضروری ہو جائے گی، ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ نزاع کا باعث بن جائے گا۔ قال فی الہدایہ، ہدایہ میں فرمایا لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إِلَيْهِ، کیونکہ نقد اغلبی جو ہے یعنی جو کرنسی غالب ہے اس شہر میں وہی متعارف ہے، لہٰذا بیع مطلق اسی کی طرف پھیری جائے گی، اسی کی طرف پھرے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک کرنسی وہاں پر جب غالب ہے تو متعارف تو وہی ہوئی نا۔ ہندوستان میں کوئی اگر بیع کرے اور کہے کہ 500 کا، 600 کا، 800 کا، اس کا مطلب یہ کہ ہندوستانی روپے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہی معاملہ اگر پرانے زمانے انگریزوں کے زمانے میں اگر ہندوستان میں بیع ہوئی ہوتی ہے اور کہتا ہے کوئی 200، 400 کا، 500 کا، اس کا مطلب روپے بھری کی بات ہے،
جو چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور کسی اور ملک میں یہی معاملہ ہو، کسی اور شہر میں، تو وہاں کچھ شہر میں جو کرنسی چل رہی ہوگی اور زیادہ جس کا رواج ہوگا اس پر بے منعقد مانی جائے گی۔ تو جو جس کرنسی کا غلبہ ہو، جب بندہ بولے گا تو ذہن تو اسی کی طرف جائے گا نا، متعارف تو وہی کرنسی ہوئی، اس لیے بے اسی کرنسی سے متعلق ہے۔ ہدایہ میں یہی فرمایا۔ تو دیکھ لیجئے عادت کب معتبر ہے؟ جبکہ مضطرد ہو یا غالب ہو۔ تو غلبے کی بنیاد پر یہاں پر بے متعلق ہو گئی ایک خاص کرنسی سے۔ اور چلیے کہتے وَمِنْهَا لَوْ بَاعَ التَّاجِرُ فِي السُّوقِ شَيْئًا، اگر تاجر نے بازار میں کوئی سامان بیچا، بے ثمن، کسی ثمن پہ، خاص کوئی مقدار متعین کر دی کہ یہ ثمن ہے، مثال کے طور پر کوئی سامان بیچا اور یہ کہا کہ 100 روپے کا میں نے یہ سامان بیچا، وَلَمْ يُصَرِّحَا بِحُلُولٍ وَلَا تَعْجِيلٍ، اور بائع اور مشتری دونوں نے حلول یا تاجیل کی کوئی صراحت نہیں کی۔ حلول یا تاجیل یعنی ثمن حال ہے یا ثمن مؤجل ہے، ابھی جو کرنسی ہے فوراً دینی ہوگی قیمت، ثمن فوراً دینا ہوگا، یا پھر یہ کہ مؤجل ہے بعد میں دے دیں گے۔ یہ بات جو ہے اس کی صراحت نہیں ہوئی۔ تاجر نے، بیچنے والے نے بازار میں سامان بیچ دیا، قیمت بتا دی، ثمن طے کر دیا کہ 100 میں نے یہ بیچا، اور پیسے کب دینے ہیں نہ حلول کی تصریح کی نہ تاجیل کی، نہ تو یہ بتایا کہ ابھی ابھی دینے ہیں اور نہ یہ بتایا کہ بعد میں دے دینا، مہینے 2 مہینے کے بعد دے دینا، کچھ بھی نہیں کہا۔ وَكَانَ الْمُتَعَارَفُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُ كُلَّ جُمُعَةٍ قَدْرًا مَعْلُومًا انصرف إِلَيْهِ بلا بیان، اور تاجروں کے درمیان یہ بات متعارف ہے، یا بازار میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان یہ بات متعارف ہے کہ بیچنے والا ہر جمعے کو ایک خاص مقدار معلوم میں پیسے لے لیتا ہے۔ تو انصرف الیہ بلا بیان، تو بغیر کسی تفصیل اور تصریح اور بیان کے اسی معلوم مقدار کی طرف بے جو ہے وہ منصرف ہو جائے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھیے مختلف علاقوں میں چیزیں چلتی رہتی ہیں، چیزیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹ پہ سامان بیچتے ہیں، اور یہ بات معہود ہوتی ہے مارکیٹ میں، جیسے مثال کے طور پر فریج بیچ دیا یا موبائل بیچا یا کوئی اور مشینری کا سامان، اور سیٹ کر لیا کہ 10,000 کی یا 1,000 کی یا 100 روپے کی، اور یہ پتہ ہے کہ وہ ہر جمعے کو 50 روپیہ لے جایا کرتا ہے، ہر جمعے کو 50 روپیہ لے جایا کرتا ہے، اور بیچ دیا اس نے 500 کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 ہفتے کے وعدے پر جو ہے نا یہ مال بیچا جا رہا ہے۔ تو اگرچہ حلول یا تعجیل کی کوئی صراحت نہیں فرمائی تھی، لیکن ہر جمعے کو ایک متعینہ مقدار میں وہ پیسہ لے کے جاتا ہے تو اسی پر پھیرا جائے گا، اگرچہ نہ بتایا کہ ثمن حال ہے یا ثمن مؤجل ہے، لیکن طریقہ تو ہے، ہر جمعے کو خاص مقدار رقم کی وہ لے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثمن کے طور پہ لے جاتا ہے، اور اسی طور پر اس نے بیچا ہے کہ ہم نے بیچ دیا 500 میں، اور ہر ہفتے ہم اتنا پیسہ لے جاتے ہیں، اسی میں پیسے کٹ جائیں گے۔ تو اس طرح کے بھی انسٹالمنٹ اور قسط کے ذریعے جو ہے نا وہ مال بیچا جاتا ہے، یہ متعارف ہے۔ اگر اس بازار میں، اس مارکیٹ میں اگر یہ متعارف ہے تو پھر اسی پہ بے مانی جائے گی۔ قالوا لأن المعروف کالمشروط، فقہا فرماتے ہیں اس لیے کہ معروف جو ہے وہ مشروط کے درجے میں ہوتی ہے، جو چیز معروف ہے یعنی لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آ رہی ہے اور متعارف ہے، تو وہ اس کا درجہ وہ ہے جیسے کہ اس کی شرط لگائی گئی ہو، حالانکہ یہاں پر شرط نہیں لگائی گئی،
لیکن چونکہ معروف و متعارف ہے تو مشروط کے درجے میں ہو گئی، گویا کہ یہ کہہ دیا اس نے کہ ہر ہفتے ہم اتنے پیسے لیں گے اور 10 ہفتے میں اس کے پیسے آپ کو پورے پے کرنے ہوں گے، اس طور پر میں نے یہ سامان بیچا۔ تو مشروط اگر ہے تب تو ہے ہی ہے، لیکن متعارف اور معروف ہے تب بھی مشروط کے درجے میں ہو کر کے یہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ فرماتے ولیکن اذا باعه المشتری تولیتا ولم يبين التقسيط للمشتری هل يكون للمشتری الخيار؟ فمنهم من اثبته الجمهور ومنهم من اثبته، یہاں واو ہونا چاہیے الجمہور سے پہلے۔ جی حضور واو ہے، واو والجمہور۔ والجمهور على انه يبيعه مرابحة بلا بیان لكونه حالا بالعقد، ذکره الزیلعی فی التولیہ۔ جی والجمہور، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، لیکن اذا باعه المشتری تولیتا۔ اب دیکھیے اصل میں بیع جو ہے وہ چند طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آپ نے ہدایہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا، ہدایہ ہے، قدوری ہے، تولیہ، بیع تولیہ اور بیع مرابحہ۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سامان بندہ جتنی قیمت میں خریدتا ہے، جتنے ثمن پہ، اتنی ہی ثمن پر بیچ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی مارکیٹ جا رہا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے بھی یہ سامان لیتے آؤ، تو یہ تو توکیل ہو گئی۔ لیکن اگر توکیل نہیں ہے، اس نے سامان خریدا اور جتنے میں خریدا تھا اتنے ہی میں اس کو بیچ دیا، تو اس کو کہتے ہیں تولیہ۔ ثمن اول پر ہی مبی کو دوسرے بندے کو بیچ دینا یہ تولیہ ہے، اور اگر اس پر کچھ فائدہ لیا جائے تو ثمن اول اور کچھ ربح پر اگر مال بیچا جائے آگے تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ تو مرابحہ اور تولیہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے پر کوئی مال خریدا ہے اس سے سستے میں بیچ دیا تو اس کو بیع وضیعہ کہتے ہیں، کہ ثمن سے بھی کم کر دیا۔ 100 روپے کا کوئی سامان خریدا اور اب اچھا نہیں لگ رہا ہے اور وہ مال واپس لے نہیں رہا ہے بیچنے والا، تو آگے کسی کو بیچ دیا تو چلو 5 روپیہ کم ہی دے دینا، 95 میں نے بیچا، تو یہ وضیعہ ہو گیا۔ تو بیع تولیہ، بیع مرابحہ، تولیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے کا مال پڑتا ہے اتنے ہی میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے خریداری کا، آپ خرید دو ہمارے لیے، آپ تجربہ کار ہو تو آپ جو ہے وہ مول بھاؤ بھی ٹھیک ٹھاک کر لو گے، سامان پہچاننے کا بھی طریقہ آپ کو ہے، اور میں جاؤں تو مجھے ٹھگ دیں گے سب۔ تو اس لیے بیع تولیہ جائز ہے، اس کے جواز کی یہی وجہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مشتری نے جب بیع تولیہ، لیکن اذا باعه المشتری تولیتا، خریدار، بائع نے بیچا، مشتری خریدار نے خریدا، تو یہ مشتری خریدار اس مال کو آگے کسی کو بیچ دے اور اتنے ہی پیسے میں بیچ دے، اسے ہم بیع تولیہ کہتے ہیں۔
ولم یبین التقسیط للمشتری، اور یہ پہلا جو مشتری ہے اس نے دوسرے مشتری کو تقسیط نہ بتایا، یعنی انسٹالمنٹ پر یہ مال میں نے خریدا ہے، یہ قسطوں پر خریدا ہے، یہ نہ بتایا. حل یکون للمشتری الخیار، کیا اس نئے مشتری دوسرے مشتری کو خیار ہوگا، اختیار ہوگا کہ وہ واپس کر دے. ومنہم من اثبتہ، بعض لوگوں نے خیار مشتری کو دیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بیع تولیہ بیع مرابحہ نہیں ہے. جو چیز جس انداز میں ثابت ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، اسی انداز میں جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. جب آپ نے تولیہ اگر مرابحہ کر لیں تو بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، اور بیع تولیہ کریں گے تو اس میں جو ہے تقسیط اس کے تقاضے کے خلاف ہے. کیونکہ مثال کے طور پر زید نے کوئی سامان بکر کو بیچا اور 100 میں بیچا. اب بکر نے یہ سامان خالد کو بیچ دیا اور اس نے بھی 100 میں بیچا، لیکن زید نے جو بکر کو بیچا تھا 100 میں تو وہ قسطوں پر بیچا تھا کہ ہر ہفتے 10 روپے دیتے رہنا، یہاں تک کہ 10 ہفتوں میں یہ پیسے پورے پیمنٹ ہو جائیں گے. اور بکر نے جو خالد کو بیچا وہ قسطوں پر نہیں بلکہ کیش بیچا. تو یہاں تو بیع تولیہ کیسے ہوئی؟ فائدہ ہو گیا، کیونکہ جب پیسہ اس کو بعد میں دینا تھا اور یہاں پیسے کیش مل رہے ہیں، تو جب بھی پیسہ نقد مل جائے اور اجل کے مقابلے میں ملے تو یہ تولیہ نہیں رہ جاتی، یہ بیع جو ہے نا منافع والی بیع ہو جاتی ہے کہ وہ پیسہ ابھی استعمال کر کے وہ کچھ اور کما کر کے پھر بعد میں دھیرے دھیرے دیتا رہے گا پہلے والے بائع کو، کیونکہ وہاں تو قسطیں طے ہوئی ہیں. اس لیے پہلے بائع نے پہلے مشتری کو اگر 100 میں بیچا ہے اور قسطیں طے کر دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثمن معجل نہیں ہے، اور اس نے یہ بات بتائی نہیں، بیع تولیہ کیا اور اگلے والے مشتری کو بتایا نہیں کہ یہ قسطوں پر بیع تھی اور وہاں سامنے کیش پیسے لے لیے. تو یہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہے. اس طرح سے لوگ جو ہے کاروبار اگر کریں کہ انسٹالمنٹ میں مال لیتے رہے اور پھر جو ہے نا آگے بیچے تو کیش بیچ دیا کرے تو پیسے اچھے خاصے جمع ہو جائیں گے، اور پیسے بھی دینے تو ہیں نہیں، پیسے تو دھیرے دھیرے کر کے دینے ہیں، تو اچھا خاصا فنڈ اکٹھا ہو جائے گا. یہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہے. اجل کے مقابلے میں جب کوئی رقم ملتی ہے تو یہ رقم جو ہے جائز نہیں ہوتی ہے، اس میں ربا کا شبہ ہے، اور ایسے معاملات میں ربا کا شبہ بھی حقیقت ربا سے ملحق ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تولیہ میں اگر مشتری نے کوئی سامان خریدا اور آگے بیع تولیہ کے طور پہ بیچا ہے تو اگر قسطوں پر خریدا ہے تو اسے بتانا پڑے گا کہ قسطوں پہ خریدا ہے، اور آگے بھی قسطوں ہی پہ دینا ہوگا اسے، تب جا کے یہ بیع تولیہ ہوگی. اگر وہ کیش لے لیا تو پھر یہاں پر شبہ ربا ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگلے مشتری کو اختیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے فرمایا کہ اختیار ہوگا، کیونکہ کہنا تو یہ ہے کہ تولیہ کہہ دیا، حالانکہ تولیہ کیسے، کیش لے رہا پیسے. فرماتے ہیں والجمہور علی انہ یبیعہ مرابحۃ بلا بیان، جمہور یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع تولیہ ہے ہی نہیں. اگر قسطیں نہیں بتایا اس نے تو یہ کیا ہے؟ بیع مرابحہ ہے بلا بیان، یعنی جہاں پر قسطوں کا وہ بیان نہ کرے اور بس مطلق بیع رکھے تو یہ بیع مرابحہ ہو گئی. یہ لیا ہے اس نے قسطوں پر اور بیچ رہا ہے کیش، لکونہ حالا بالعقد، کیونکہ عقد کی وجہ سے یہ بیع حال ثمن حال پر ہو گئی، ثمن مؤجل پر نہیں، اس لیے مرابحہ والی بیع ہے. ذکرہ الزیلعی فی التولیہ، امام زیلعی نے، امام فخر الدین زیلعی نے تبیین الحقائق میں تولیہ کے بیان میں یہ بات بیان فرمائی ہے. چلیے اور دیکھیے کہ عادت وہ معتبر ہے جو مضطرد ہو یا غالب ہو. ومنہا فی استئجار الکاتب، کاتب کو اجارے پہ رکھنے کے بیان میں، کاتب سے کوئی کتابت کروائی کہ یہ میری کتاب جو ہے نا وہ آپ لکھ دو،
اس کو اجارے پہ رکھا، تو فرماتے الحبر علیہ والاقلام، روشنائی اور قلم اس کا سارا خرچہ کاتب کے ذمے. جی جو اجیر ہے اسی کے ذمے، مستاجر کے ذمے نہیں ہے. الحبر علیہ والاقلام، کیونکہ عرف یہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ عادت وہ معتبر ہے جو مضطرد ہو یا غالب ہو، اور یہ عادت جاری ہے کہ جو کاتب کتابت کرتے ہیں وہ روشنائی اپنی استعمال کرتے ہیں، قلم اپنا استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو اجارے پہ کاتب سے اجارہ کرے گا وہ لا کر کے قلم دے گا، وہ لا کے روشنائی دے گا. تو جب عادت یہی جاری ہے تو قلم اور کاغذ، قلم اور روشنائی کا خرچہ کاتب کے ذمے. والخیاط قالوا الخیط والعبرۃ علیہ عملا بالعرف. اسی طرح سے خیاط جو ٹیلر ہے، درزی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ دھاگے کا خرچ اور اسی طرح سوئی یہ بھی اسی خیاط کے اوپر ہے. یہ نہیں کہ جو کپڑا سلوائے گا وہ لا کر کے دھاگا دے گا، وہ لا کے سوئی دے گا. عملا بالعرف، یہ سب اخراجات جو ہے وہ خیاط پر یا کاتب پر کیوں پڑ رہے ہیں؟ عرف پر عمل کرتے ہوئے، کہ اسی پر عرف جاری ہے. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْكَحْلُ عَلَى الْكَحَّالِ لِلْعُرْفِ، اور فرماتے ہیں کہ کحل بھی کحال کے ذمے ہونا چاہیے. یعنی سرما، اگر سرما لگانے کا کوئی کاروبار کرتا ہو، جیسے عطار عطر فروشی کا کام کرتا ہے، سرما لگانے کا کوئی کام کرتا ہے، تو لوگ جا کر کے ہر جمعے کو اپنی آنکھوں میں کحال سے سرما لگوائے اور پیسہ دیں، تو سرما کون دے گا؟ سرمے کا خرچ کس کے ذمے؟ اس کا کہتے ہیں کہ کحال کے ہی ذمے ہوگا. للعرف، عرف کی بنیاد پر، یعنی جیسا عرف وہاں ہو. اگر عرف یہ ہے کہ کحال اپنی طرف سے سرما لگاتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، تو پھر سرما اسی کے ذمے ہے. ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف علف الدابة فإنه على الموجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية. اسی قبیل سے ہے غلام کا کھانا. کسی نے غلام کو اجرت پہ رکھا، زید کا غلام ہے، اس کو جو ہے نوکر رکھا کہ چلو غلام کو میرے پاس بھیج دو، روزانہ کا میں 10 روپیہ دے دیا کروں گا. تو غلام کو جب اجرت پہ رکھا ہے تو غلام کو کام کے بدلے 10 روپیہ روزانہ دینا تو ہوگا، لیکن غلام کو کھانا کون دے گا؟ فرماتے فَإِنَّ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ، وہ غلام کا کھانا بھی مستاجر ہی کے ذمے ہوگا. برخلاف دابا کے، چارے کے، یعنی جانور کسی نے کرائے پہ رکھا، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، سواری کے لیے یا بار برداری کے لیے، کہ سامان لادنا ہے، لے کے جانا ہے یہاں سے وہاں، یا سواری کرنی ہے. تو جب جانور کو کرائے پہ رکھے گا تو جانور بھی تو کچھ کھاتا ہے. جانور کا چارہ جو ہے وہ کون دے گا؟ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُوجِرِ، وہ موجر پر ہے جس نے اجارے پہ دیا ہے، یعنی دابے جانور کے مالک پر ہے. یہ سب عرف کی بنیاد پر، کہ غلام کو کسی نے کہ کرائے پہ رکھا، ملازم رکھا، تو اس غلام کا کھانا مستاجر کے ذمے، یعنی جس نے اجرت پر لیا ہے غلام کو. اور کسی نے کسی کا جانور کرائے پہ لیا تو اس جانور کا چارہ جو ہے وہ مالک کے ذمے، جس نے اجرت پہ جانور لیا ہے اس کے ذمے نہیں. چارہ وہ دے گا جو مالک ہے. علی الموجر حتی لو شرط علی المستاجر فسدت، یہاں تک کہ اگر مستاجر پہ شرط لگا دی کہ اس جانور کا چارہ جو ہے وہ تم اجرت پہ لے کے جا رہے ہو، تمہارے ذمے ہوگا، تو یہ اجارہ ہی فاسد ہو جائے گا، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. بخلاف استئجار الضئر بطعامها وکسوتها فإنه جائز، برخلاف زئر کو اجرت پہ لینا، زئر کو اجارے پہ، دایا جو انا ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، بچوں کو پرورش کرتی ہیں، تو ایسی خواتین کو
کوئی اجرت پہ رکھے تو کیسے رکھے؟ اس کے کھانے اور کپڑے کے بدلے، کہ چلو ہمارے بچے کی دیکھ ریکھ کرو، دودھ پلاؤ، اور تمہیں 3 ٹائم کا کھانا اور کپڑا تمہارا سب ہمارے ذمے۔ فَإِنَّهُ جائز، یہ جائز ہے۔ وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، اگرچہ یہ مجہول ہو، للعرف، عرف کی بنیاد پر جائز ہے، یعنی کتنا وہ خاتون کتنا کھانا کھائے گی، کتنی روٹی کھائے گی، چاول کے کتنے دانے کھائے گی، یہ اجرت تو معروف ہونی چاہیے، اور یہ تو معروف ہے نہیں۔ جب کھانا اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ کھانا کھائے گی جب تک پیٹ نہیں بھرے گا۔ اسی طرح سے وہ دودھ بچے کو کتنا پلائے گی، یہ بھی مجہول ہے۔ اور کپڑے کتنے بڑے کس سائز کے پہن اس کو دیا جائے گا، کتنا خیال رکھے گی، کتنا کام کرے گی، یہ سب چیزیں جو ہے نا مجہول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ دایا کو اجرت پر رکھا جاتا ہے، اس پر عرف جاری ہے، اور اس طرح بھی رکھا جاتا ہے کہ دایا کو کھانے اور کپڑے کا اس کا انتظام کیا جائے گا، یہی اس کی اجرت ہوگی اور وہ کام کرے گی، تو یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَتَفَرَّعَ عَلَىٰ أَنَّ عُلْفَ الدَّابَّةِ عَلَىٰ مَالِكِهَا دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ، أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَوْ تَرَكَهَا بِلَا عُلْفٍ حَتَّىٰ مَاتَتْ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي الْبَسَّاطِيَةِ۔ فرماتے ہیں کہ جانور کا چارہ جانور کے مالک کے ذمے ہے، نہ کہ مستاجر کے ذمے، جس نے اجرت پہ جانور کو لیا ہے۔ جانور کی غذا جو ہے مالک دے گا، جو اجرت پہ لے کے گیا ہے جانور کو وہ نہیں دے گا۔ اس کی فرع یہ ہے، یا اسی پر متفرع یہ مسئلہ ہے کہ ان المستاجرہ، کہ اگر چونکہ مستاجر پر جانور کا چارہ نہیں ہے، لہذا اگر مستاجر نے اس جانور کو بغیر چارے کے چھوڑ دیا، وہ کام لیتا رہا لیکن کچھ کھانے کو نہ دیا، اور حتیٰ ماتت جوعاً، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو یہ ضامن نہیں ہوگا، مستاجر ضامن نہیں ہوگا، بلکہ جانور کا مالک جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس نے کیوں نہیں اپنے جانور جس کو کرائے پہ دیا ہے، جس سے پیسے کما رہا ہے، وہ اس کے کھانے پینے کا، اس کے چارے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس کی ذمہ داری نہیں، اسی کی ذمہ داری ہے، کما فی البزازیہ۔ چلیے اور دیکھیے کہ عادت جب مضطرد ہوتی ہے یا غالب ہوتی ہے تبھی اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ومنہا، انہی فروع میں سے یہ فرع بھی ہے، ما فی وقف الدنیا، کنیا کے کتاب الوقف میں جو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں بعث شمعا فی شہر رمضان الی مسجد فاحترق وبقی منہ ثلثہ او دونہ لیس للامام ولا للمؤذن ان یأخذہ بغیر اذن الدافع۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں کسی نے جو ہے وہ روشنی بھیجی، شمعن، چراغ، کینڈل جو ہوتا ہے، یعنی جو ہے شمعدان، شمع، چراغ بھیجا، موم بتی بھی جس کو کہتے ہیں، اور مسجد میں رمضان کے مہینے میں، چونکہ رمضان میں تراویح بھی ہوتی ہے، لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، تو لوگوں نے رمضان کے مہینے میں مسجد میں شمع بھیجا، اور وہ شمع جل گئی، یعنی اس نے روشنی کی، شمع تو جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، وَبَقِيَ مِنْهُ ثُلُثُهُ، اب جل کر کے اس کا 1/3 یا اس سے کم حصہ باقی رہ گیا، پوری رات جو ہے نا وہ چراغ وہ جلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہونے کے قریب آئی، تو 1/3 یا اس سے کم سا حصہ بچا رہا، تو اب باقی مادہ شمع کو کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لیس للامام ولا للمؤذن ان یاخذہ بغیر اذن الدافع، امام یا مؤذن دافع کی اجازت کے بغیر اسے نہیں لے سکتے۔ جو شمع بچی رہ گئی، کیا اس کو مؤذن یا امام یا کوئی اور جو مسجد میں کام کرتا ہو، کیا وہ اسے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جس نے بھیجا ہے اس نے اپنی ملکیت پر بھیجا ہے،
اور دے دیا مسجد میں، تو اب مسجد میں تو کوئی مالک ہے نہیں کہ دے دیا تو ہبہ ہو گیا ہو، بلکہ وہ چراغ جلتا ہے تو دینے والے کی ملکیت پہ جلتا ہے، لہذا جس قدر جلنا تھا جل گیا، اب تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تو اس کا مالک کون ہے؟ کیا امام لے سکتا ہے؟ کیا مؤذن لے سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب صریح اجازت ہوگی دافع کی، یعنی جس نے شمع بھیجی ہے اس کی صریح اجازت ہوگی تب مؤذن یا امام لے سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ الْإِمَامَ أَوِ الْمُؤَذِّنَ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ صَرِيحِ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، ہاں اگر اس علاقے میں عرف اس پر جاری ہے، اس خطے میں اس پر عرف جاری ہے کہ امام یا مؤذن وہ شمع جو بچی رہ گئی ہے وہ صریح اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں، لے لیتے ہیں وہ لوگ، تو کانا لہو ذالکا، تو اس کو لینے کا یہ حق ہوگا، کیونکہ جب اس علاقے میں عرف جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے مسجد میں رمضان میں شمع بھیجی اس کے ذہن میں ہے کہ جتنی رات بھر شمع جلے گی، باقی جو جتنا حصہ بچا رہ جائے گا وہ مؤذن کا یا وہ امام کا، تو اس لیے گویا کہ اس نے اسی طرح سے وہ شمع بھیجی ہے مسجد میں کہ مسجد کے لوگوں کے کام آئے، روشنی کا کام آئے، روشنی کرے، اور اس کے بعد جو باقی رہ جائے پھر امام لے لے، تو گویا کہ امام کے لیے یا مؤذن کے لیے ہبہ ہے، ہدیہ ہے وہ۔ یہ سب عرف کی بنیاد پر ہے، اگر عرف جاری ہے تو امام یا مؤذن بغیر صریح اجازت کے لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ اور دیکھیے فرماتے وَمِنْهَا الْبَطَالَةُ فِي الْمَدَارِسِ، اسی قبیل سے ہے مدارس میں جو چھٹی کی تنخواہیں ہوتی ہیں، بطالہ، بطالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن مدرسے کا کام کچھ نہیں ہوا اس دن کی تنخواہ، بطالہ اسی کو کہتے ہیں چھٹی کے ایام کی تنخواہ، چھٹی کی تنخواہ۔ تو کیا جس دن پڑھائی، ایک تو چھٹی ہو جاتی ہے، ایک دن یہ ہے چھٹی تو وہ ہے جو منظور ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ مدرس خود ہی پڑھانے نہیں آئے، انہوں نے کام نہیں کیا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو چھٹی ذمہ داروں کی طرف سے ملازم کو دی جاتی ہے وہ اس چھٹی کی تنخواہ بنتی ہے، اور چھٹی کے ایام کی تنخواہ لینی بالکل درست ہے۔ لیکن جو چھٹی نہیں ہے بلکہ مدرس نے خود ہی یا ملازم نے خود ہی سستی کی اور کام نہ کیا اور اجازت بھی نہیں لی تھی، تو ایسی تنخواہ لینا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بطالہ فی المدارس کا بھی یہی حکم ہے، کہ ایام الاعیاد و یوم عاشوراء و شہر رمضان فی درس الفقہ لم ارہا صریحۃ فی کلامہم۔ فرماتے ہیں جیسے کہ عید کے ایام ہیں، عاشورہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ سب جو ہے نا ان ایام میں عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے، مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، تو مدرس جو ہے ان ایام کی تنخواہ لے یا نہ لے، فی درس الفقہ، فقہ کے درس میں ان ایام کی تنخواہ لے گا یا نہیں لے گا۔ لم ارہا صریحۃ فی کلامہم، مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے فقہا کے کلام میں صراحتاً اس کا جزیہ نہیں دیکھا۔ والمسألۃ علی وجہین، اور فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ دو وجہوں پر ہے۔ وَإِن كَانَتْ مَشْرُوطَةً لَمْ يَسْقُطْ مِنَ الْمَعْلُومِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ بِبَطَالَةِ الْقَاضِي۔ فرماتے ہیں دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ بطالہ مشروط ہے تو پھر معلوم میں سے کچھ بھی ساقط نہیں ہوگا، یعنی مشروط ہے، جس نے مدرس کو ملازم رکھا ہے، ناظم ہو مینیجر ہو، ان لوگوں نے مدرس کو ملازم رکھا ہے، تو ساتھ ہی یہ سب معاہدے کا یہ حصہ تھا کہ یہ رمضان کی چھٹی ہوگی، ربیع الاول شریف کی، یوم عاشورہ کی چھٹی ہوگی، اور اس میں تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی، تو اگر مشروط ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ لم یسقط من المعلوم شیء، معلوم سے مراد جو تنخواہ متعین ہے اس میں سے کچھ بھی تنخواہ نہیں کٹے گی جو کہ مشروط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی انداز سے ملازمت طے ہوئی ہے کہ اس مہینے میں محرم میں مثال کے طور پر عاشورہ کے دن کی چھٹی ہوگی، تو پورے مہینے کی تنخواہ اور ایک دن جو چھٹی ہے اس دن کی بھی تنخواہ، اسی طرح سے معاملہ طے ہوا تھا، تو پھر اس دن پڑھائی نہیں ہوئی تو تنخواہ کیوں کٹے گی؟
وَإِلَّا، اور اگر معاملہ ایسے نہیں ہوا تھا، یہ بطالہ مشروط نہیں تھی، فرماتے ہیں فیم بغی، تو پھر کیا چاہیے؟ پھر یہ چاہیے کہ یہ مسئلہ بطالت القاضی سے ملحق ہو۔ بطالت القاضی کا معاملہ اس کو ذرا آگے بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وقد اخذوا فی اخذ القاضی، فقد اختلفوا ہے۔ جی دوسرے نسخے میں اخذوا نہیں ہے بلکہ اختلفوا۔ علامہ حمی والے ہم ابھی والے جی وقد اختلفوا فی اخذ القاضی، جی وقد اختلفوا، یہ دیکھیے دوسرا نسخہ، وقد اختلفوا، چلیے کہتے ہیں وقد اختلفوا فی اخذ القاضی ما رتب لہو من بیت المال، تو فرمایا کہ اگر مشروط نہیں ہے تو بطالت القاضی کا معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ ہے وہ؟ ذرا اس کی تفصیل دیکھیے، فرماتے ہیں وقد اخذوا وقد اختلفوا، فقہا نے اختلاف کیا ہے قاضی کے لیے جو تنخواہ متعین ہے بیت المال میں سے فی یوم بطالتی، اس کے کام نہ کرنے والے دن، اس کے بطالہ والے دن، یعنی جس دن اس نے کام کو بریک دیا ہے اس دن کی تنخواہ اسے ملے گی کہ نہیں ملے گی بیت المال سے، قاضی اس دن کی تنخواہ لے گا کہ نہیں لے گا، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہوا۔ فقال فی المحیط، محیط میں یہ لکھا ہے کہ انہ یأخذ فی یوم البطالہ، کہ قاضی بطالہ کے دن کی تنخواہ لے گا، لأنہ یستریح للیوم الثانی، کیونکہ آج وہ جو آرام کر رہا ہے دوسرے دن کے لیے آرام کر رہا ہے، گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے کام ہی ہے۔ پورے دن جب عدالت میں وہ بیٹھ کر کے فیصلے کرتا ہے تو دماغ بڑا خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ اٹینشن رہنا پڑتا ہے، اس لیے ایک دن جو آرام کرتا ہے دماغ کو آرام دیتا ہے، وہ گویا کہ اگلے والے دن کے لیے تیاری ہے، وہ لغو اور لایانی کام نہیں کرتا، وہ گویا کی تیاری کرتا ہے، ذہن کو آمادہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کورٹ کچہری کے کام ہی پر ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بطالہ کے دن کی تنخواہ لے گا، کیونکہ وہ آرام بھی جو کر رہا ہے وہ دوسرے دن کی تیاری کے لیے آرام کر رہا ہے۔ وقیل لا یاخذ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بطالہ والے دن کی تنخواہ نہیں لے گا، کہ جس دن کام کیا ہے اس دن کی تنخواہ لے گا، اور جن دن کام نہیں کیا اس دن کی تنخواہ کیوں لے۔ فرماتے ہیں وفی المنیہ القاضی یستحق الکفایۃ من بیت المال فی یوم البطالہ فی الاصح، فرماتے ہیں منیہ میں یہ لکھا ہے کہ قاضی بیت المال سے بطالہ کے دن جو ہے کفایت کا مستحق ہے، زیادہ صحیح مذہب کے مطابق کفایہ کا مستحق ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو تنخواہ طے ہوئی ہے اس تنخواہ کا نہیں، بلکہ
بقدر کفایت، جس پہ اس کا گزارا ہو جائے. تو ایک تو وہ ہوتی ہے جو تنخواہ ہے، اور تنخواہ میں کفایہ نہیں دیکھا جاتا، جو طے ہو جائے. اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہ ہوتی ہے. کفایہ تو یہ کہ جو اس کے اخراجات کے لیے جو ضروری رقم ہے. تو منیا میں یہ لکھا ہے کہ قاضی چھٹی والے دن بیت المال سے کفایہ کا مستحق ہے، اتنی تنخواہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے. واختارہ فی منظومۃ ابن وہبان، منظومہ ابن وہبان میں اسی کو اختیار فرمایا. وقال انہ الاظہر فینبغی ان یکون کذلک فی المدارس، تو ایسا ہی ہونا چاہیے مدارس میں بھی. یعنی یہ اگر یہ آخری والی بات فرما رہے ہیں کہ کفایہ، تو مدارس میں بھی جس دن چھٹی ہوئی ہے اس دن کفایہ کا معاملہ ہونا چاہیے. لأن یوم البطالۃ للاستراحۃ، اس لیے کہ مدارس میں بھی یہی ہوتا ہے، جو چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ بھی آرام کے لیے ہوتا ہے. تو آرام کس لیے؟ اگلے دن جب پڑھائی ہوگی، مدرسہ کھلے گا، تو اسی کے لیے تیاری ہے یہ بھی آرام. کہ جب کوئی 4-6 دن پڑھا لیتا ہے تو ایک دن آرام کرتا ہے. آرام اسی لیے کرتا ہے کہ اگلے ہفتے پھر پوری چستی اور پھرتی اور آمادگی کے ساتھ کام کرے. فرماتے ہیں بظاہر بطالہ آرام کے لیے ہے. وفی الحقیقت یکون للمطالعۃ والتحریر عند ذی الہمۃ، اور حقیقت میں چھٹی کا دن مطالعہ اور تحریر یعنی تحقیق کے لیے ہے. عند ذی الہمۃ، ان لوگوں کے نزدیک جو کہ ہے نا ہمت والے ہوں، یعنی جن کے پاس جو ہے نا کرنے کا جذبہ موجود ہو. ایسے لوگ تو چھٹی کا دن جو ہے مزید مطالعے میں گزارتے ہیں، مزید مسائل کی تحقیق کرتے ہیں. جن موضوعات پر انہیں درس دینا ہے اس کی تحقیق، تفتیش، جستجو، تیاری، یہ سب کرتے ہیں. تو وہ تو انہی درس کے کام میں وہ دن بھی لگا، چھٹی کا دن بھی اسی کام میں لگا کہ اس کی تیاری کی انہوں نے. تو آرام کہاں ہوا؟ یہ تو تیاری کا دن ہو گیا، تو اس کی تنخواہ تو ملنی چاہیے. فرماتے ولیکن تعارف الفقہاء فی زماننا بطالۃ طویلۃ ادت الی ان صار الغالب البطالہ وایام التدریس قلیلہ. فرماتے ہیں لیکن ہمارے زمانے کے امام زین ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں فقہا کا تعارف کچھ اور ہو گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے زمانے میں لمبی لمبی چھٹیوں کو متعارف قرار دے دیا. عادی ہو گئے لوگ کی چھٹی ہو تو لمبی چھٹی ہو. اتنی لمبی چھٹی کہ جس نے عدت الی ان صار الغالب البطالہ، جس نے یہاں تک پہنچا دیا یہ بطالہ ہی غالب ہو گئی، یعنی چھٹی کے ایام غالب ہو گئے اور ایام تدریس کم رہ گئے. چھٹی ہی چھٹی چلتی رہتی ہے، لوگوں کو صرف چھٹی چاہیے. وبعض المدرسین یتقدم فی اخذ المعلوم علی غیرہ محتجا بأن المدرس من الشعائر مستدلا بما فی الحاوی القدسی. بعض مدرسین فرماتے ہیں اپنے زمانے میں، اب دیکھ لیجئے کہ جب امام زین ابن نجیم کے زمانے میں مدرسین کا یہ حال ہے تو اس زمانے میں کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ بعض مدرسین تو فرماتے ہیں کہ اخذ معلوم سے مراد جو متعین تنخواہ ہے، معلوم کو لینے کے معاملے میں علی غیرہ، دوسرے پر، یعنی دوسرے محکموں میں جب کام نہیں ہوتا تو تنخواہ نہیں ملتی، اور مدرسین جس دن چھٹی کریں اس دن تنخواہ ملے. اس معاملے میں بعض مدرسین استدلال بھی کرتے ہیں محتجن. بعض مدرسین کیسے استدلال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بأن المدرس من الشعائر، کہ فقہ اور قرآن وغیرہ کا درس دینے والا مدرس جو ہوتا ہے وہ دین کے شعائر، اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور شاعر کو تو باقی رکھا جاتا ہے. مستدلا بما فی الحاوی قدسی میں جو عبارت لکھی ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ جو شاعر کی حیثیت جن کو ہو جائے تو وہاں پہ اجارہ بھی درست ہوتا ہے، اور وہ کام ہو نہ ہو ان کو تنخواہ دی جائے گی، وظیفہ دیا جائے گا. تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے مدرسین بھی ہے نا حاوی قدسی کی عبارت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی چھٹی کی دنوں کی تنخواہ لیں گے. مع ان ما فی الحاوی القدسی انما هو فی المدرس للمدرسہ، حالانکہ حاوی قدسی کی جو عبارت ہے وہ مدرسے کے مدرس کے لیے ہے، لا فی کل مدرس.
ہر مدرس ہر ٹیچر کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے مدرس کے لیے، ہر مدرس کے لیے نہیں ہے. فخرج مدرس المسجد کما ہوا فی مصر، جیسے لہٰذا مسجد میں جو مدرس تدریس کرتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ اس میں باہر نکل گئے، وہ خارج ہوئے، جیسا کہ مصر کی مسجدوں میں یہ چلتا ہے. دیکھیے مصر کی مسجدوں میں یا بہت جگہ کی ایسی مسجدوں میں یہ چلتا ہے کہ مسجد میں ایک مدرس رکھ لیا جاتا ہے اور شام میں وہ بچوں کو پڑھاتا ہے. لوگ بچے آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں. تو فرق یہ ہے، کہتے ہیں والفرق بینہما ان المدرسۃ تتعطل اذا غاب المدرس بحيث تتعطل اصلا بخلاف المسجد فانه لا يتعطل لغيبة المدرس. مدرسے کے مدرس اور مسجد کے مدرس دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مدرسہ بند ہو جاتا ہے جب مدرس غائب ہو جائے. مدرسہ تو مدرس سے چلے گا نا، اگر مدرس ہی غائب ہو گیا، اس نے چھٹی کر دی تو مدرسہ بند ہو گیا. بحیث تتعطل اصلا، مکمل طور پر مدرسہ معطل ہو جاتا ہے، برخلاف مسجد کے. اس لیے کہ مسجد جو ہے مدرس کے غائب ہونے کی وجہ سے مسجد بند نہیں ہوتی، کیونکہ مسجد کا کام تو کچھ اور ہے. مدرسہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، مسجد جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، جماعت کے لیے ہے. مسجد کے بہت سارے کام ہیں، لوگ حاضر ہوتے ہیں جمعے کے لیے، عیدین کے لیے ہے. تو اس لیے مسجد میں ساتھ میں شام کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، قرآن کریم ہے، ناظرہ ہے، دین کی درس فقہ بھی چلتا ہے. تو اس لیے مدرسے کا مدرس اور مسجد کا مدرس دونوں میں بڑا فرق ہے. مدرسے کا مدرس اگر چھٹی کرے تو مدرسہ بند، اور مسجد کا مدرس اگر چھٹی کرے تو مسجد بند نہیں ہے، مسجد معطل نہیں ہوتی. اس لیے مدرسے کے مدرس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اگر بلا وجہ میں تعطیل کرے گا تو اس دن کی تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس دن تو مدرسہ بند ہو گیا. اور یہ جو حاوی قدسی کی عبارت ہے وہ دوسرے کے تعلق سے ہے. ہاں وہ مدرسے کے مدرس کے تعلق سے ہے کہ وہ مدرس اگر چلا گیا تو پھر مدرسہ ہی بند ہو گیا. مسجد کے مدرس کے معاملے میں یہ نہیں ہے، مسجد کا مدرس تو اگر نہیں آیا تو مسجد تو چل رہی ہے. اس لیے تمام مدرسین اس جزئیے سے استدلال نہ کریں. چلیے اسی پر درس آج روکتے ہیں.